إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کی حرکتوں سے غافل ہے. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. وہ تو انہیں مہلت دیے ہوئے ہے اس دن تک کے لیے جس دن تک کہ جس دن کے نگاہیں انسانوں کی پتھرا جائے گی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم سے منع کیا ہے، ظلم کرنے سے روکا ہے، اور ہم سب کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم سے زندگی میں کسی پر بھی ظلم نہ ہونا چاہیے. اور ظالم جب ظلم کرتا ہے اور اللہ کی پکڑ بظاہر نہیں آتی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حرکتوں سے، اس کے ظلم سے ناواقف ہے. نعوذ باللہ، ایسا نہ سمجھو. انما یؤخرهم، اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ظالم کو پکڑنے سے پہلے مہلت دیتا ہے اور مہلت دینے کے بعد ہی وہ ظالم کو پکڑتا ہے. دنیا میں اس کی پکڑ اور گرفت آئے کہ نہ آئے، روز آخرت تو آنی ہی ہے. حشر کی عدالت میں ظالم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جو کچھ اس نے بندوں کو، مخلوق کو ستایا ہے، ظلم کیا ہے، اس کی جواب دہی اسے کرنی ہے. حضرات، کتاب و سنت کی اساسی اور بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم انصاف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 10 آیتوں میں اہل ایمان سے کہا ہے کہ زندگی میں انصاف کے علمبردار بنو، انصاف کی بات کرنے والے، انصاف کی گفتگو کرنے والے، انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے والے، انصاف کے تقاضوں کے مطابق چلنے والے بنو. مومنانہ کردار انصاف کا تقاضا کرتا ہے، اور جہاں انصاف کو اپنانے کی تعلیم اور تلقین کی گئی وہیں اہل ایمان کو
ظلم سے بچے رہنے کی بھی تلقین کی گئی. ظلم نہ کرو، اس زمین پر ظالم نہ بنو، اس زمین پر متکبر نہ بنو، اس زمین پہ جابر نہ بنو، عاجز بن کے جیا کرو، انصاف کرنے والے بن کے جیا کرو. ظلم کی کوئی بھی شکل ہو، ظلم کی کوئی بھی صورت ہو، چھوٹا ظلم ہو بڑا ظلم ہو، تمہاری زندگی میں ظلم نہیں ہونا چاہیے. انصاف کے علمبردار بنو اور ظلم کرنے والے نہ بنو. کتاب و سنت کے دسیوں نصوص اس بات کا پیغام دیتے ہیں. حدیث قدسی میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. کہا کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا ہے. میں اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا، میں اپنی مخلوقات پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. میں نے ظلم کو اپنے آپ پہ حرام کر لیا ہے. وجعلته بینکم محرما، اور اس ظلم کو میں نے تمہارے لیے بھی حرام قرار دیا ہے کہ تم کسی پہ ظلم کرو، کسی کو ناحق ستاؤ، یا میں نے تمہارے لیے بھی حرام کر دیا ہے. فلا تظالموا، لہذا ظلم نہ کرو. اس لیے کہ ظلم اللہ کی لعنتوں کو دعوت دیتا ہے. قرآن نے کہا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. لعنتوں کی بارش جس پہ برستی ہو وہ کیسے چین کا سانس لے سکتا ہے؟ لعنتوں کی بارش میں جو جیتا ہو وہ کیسے چین کی زندگی گزارتا ہے؟ صبح و شام ظالم پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. الا لعنت اللہ علی الظالمین. اسی لیے کہا ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو. اور نہ صرف یہ کہ ظلم نہ کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ظالم کے مددگار بھی نہ بنو. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. کہا کہ ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، ظالموں کی طرف نہ جھکنا. ظالموں کی طرف جھکو گے، ظالموں کی طرف مائل ہوگے، فتمسکم النار، نار جہنم میں تمہیں جلنا پڑے گا. کیا مطلب ہے؟ یہ جو رکون الی الظالم کہا گیا ہے، ظالم کی طرف مائل ہونا، ظالم کی طرف جھکنا، مطلب یہ ہے نہ خود تم ظلم کرو اور نہ کوئی دوسرا ظلم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کی تائید کرو. ظالم کی تائید کرنا بھی ظلم ہے، ظالم کی تعریف کرنا بھی ظلم ہے، ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، ظالم کی تعریف کرنا بھی ظلم ہے، ظالم کی واہ واہ کرنا بھی ظلم ہے. اپنے کسی بھی رویے سے، اپنی کسی بھی حرکت سے ظالم کی طرف اپنا رجحان نہ دکھاؤ، ظالم کی طرف اپنا میلان نہ دکھاؤ. اگر تم نے ظالم کی طرف رجحان دکھایا، میلان دکھایا، ظالم کی تائید تم نے کی اپنی زبان سے، اپنی گفتگو سے، اپنی تائید سے، اپنی تعریف سے، تو اس تائید نے تمہیں بھی ظالم بنا دیا اور تم بھی شریک جرم ہو گئے، تم بھی شریک ظلم بن گئے، اور یہ چیز تمہیں اللہ کے نزدیک جہنم رسید کرے گی. فتمسکم النار، کہ نارے جہنم تمہیں چھوئے گی. ایک تو یہ ہے کہ ظلم نہ کرو، دوسرا یہ ہے کہ ظالم کی کبھی تائید نہ کرو، ظالم کی تعریف نہ کرو، اور تیسری بات شریعت نے یہ کہی کہیں ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ظالم کے ساتھ کبھی نہ کھڑنا. مظلوم چاہے وہ غیر ہو، ظالم بھلے سے وہ تمہارا اپنا ہو. مومنانہ کردار یہ ہے کہ مومن مظلوموں کا مددگار ہوتا ہے، مظلوموں کا غمخوار ہوتا ہے، مظلوموں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، مظلوموں کے لیے لڑنے والا ہوتا ہے، مظلوموں کی حق میں آواز اٹھانے والا ہوتا ہے. اور ظالم بھلے سے تمہارا اپنا کیوں نہ ہو، تمہارا اپنا بھائی ہے، تمہارے اپنے قبیلے والا ہے، تمہارے اپنے کنبے والا ہے، اگر وہ ظالم ہے اس کی ہاں میں ہاں نہ ملانا، اس کے ساتھ نہ کھڑا ہونا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو. بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، برائے منور بیٹھ جائیے. انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ چاہے مظلوم. زمانے جاہلیت میں دیکھیے یہ جملہ کہا جاتا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، غلط معنی میں بولا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں. جاہلیت کا دور عصبیتوں کا دور تھا. آدمی بس یہ دیکھتا کہ میرا کون ہے،
میرا کون ہے، میرے قبیلے والا کون ہے، تائید اس کی کرنی ہے. میرا بھائی ہے، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کے ساتھ مل کے تم بھی ظلم کرو. یہ قانون تھا زمانے جاہلیت کا. زمانے جاہلیت والے کہتے تھے انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. پیارے نبی نے یہی جملہ ارشاد فرمایا. جو جملہ زمانے جاہلیت میں کہا جاتا تھا وہی جملہ ارشاد فرمایا، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بدل دیا، مفہوم بدل دیا. آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. صحابہ کو حیرت ہوئی، کہا یہ تو جاہلیت کی بات تھی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اگر ہمارا بھائی مظلوم ہے اس وقت اس کی مدد کرنے کا مطلب تو سمجھ میں آتا ہے، اگر ہمارا بھائی ظالم ہے اس وقت اس کی مدد کرنے کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارا بھائی ظالم ہو تو اس وقت مدد کرنے کا مطلب یہ ہے اس کا ہاتھ پکڑو، اس کا ہاتھ تھامو، اسے ظلم سے روکو. یہ جو ہے ظالم کی مدد ہے. حضرات شریعت نے اس سلسلے میں اتنا صاف مزاج ہم سب کو دیا ہے، کہا کہ اپنا اور غیر تو چھوڑو، اگر ظالم مسلمان ہے مظلوم کافر ہے، شریعت کہتی ہے اس کافر کے ساتھ کھڑے ہو جو اس ظالم مسلمان کے ساتھ نہ کھڑے ہونا. اللہ اکبر. مسلمان ظلم کر رہا ہے ایک کافر پہ، ایک یہودی پہ، ایک کرسچن پہ، شریعت کہتی ہے تمہارا اپنا ایمانی رشتہ اپنی جگہ، لیکن اس معاملے میں جہاں تمہارا مسلمان بھائی غلطی کر رہا ہے اس مظلوم کافر کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اللہ اکبر. قرآن نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پہ آمدہ نہ کرے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پہ آمدہ نہ کرے. اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کافروں کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی، انصاف کرو، انصاف کرو، کافر کے ساتھ انصاف کرو، دشمن کے ساتھ انصاف کرو. یہی انصاف جو ہے تقوی کا تقاضا. عہد نبوت میں ایسے کئی ایک واقعات ہوئے. دیکھیے سورہ نساء اگر آپ پڑھیں گے 5ویں پارے میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے سورہ نساء کی بعض آیتوں میں. ہوا یہ ایک مسلمان جس کا نام تھا طعمہ بن عبیرق. طعمہ بن عبیرق نے ایک شخص کی زرہ چرا لی اور بعد میں اسے یوں لگا کہ اب پکڑا جاؤں گا، تو اس نے کیا کیا، ایک یہودی کے پاس رکھ دی. وہ زرہ یہودی کے پاس رکھ دی. تحقیق ہوئی، زرہ یہودی کے پاس ملی تو اس نے اس یہودی پہ الزام لگایا. طعمہ بن عبیرق کے ساتھیوں نے یہودی پہ الزام لگایا کہ یہی چور ہے، اور چونکہ زرہ اسی کے پاس ملی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین ہو گیا کہ یہی یہودی چور ہے، اسی نے زرہ چرائی. حالانکہ چرایا طعمہ بن عبیرق نے ہے اور پکڑے جانے کے ڈر سے اس یہودی کے پاس زرہ ڈال دی تھی. اب چونکہ ثبوت، پیارے نبی غیب داں نہیں تھے، غیب نہیں جانتے تھے، ثبوت یہ بتا رہا ہے کہ زرہ یہودی کے گھر میں، یہودی کے پاس ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا رجحان بھی یہی تھا کہ یہی یہودی چور ہے. آسمان سے فوراً وحی آ گئی. اللہ اکبر. آسمان سے فوراً وحی آ گئی. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ. خیانت کرنے والوں کے اے پیغمبر حمایتی نہ بنیے، خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیے. واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کیجیے. ان اللہ کان غفورا رحیما. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. اور ان لوگوں کی جانب سے آپ نہ جھگڑیے جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. آسمان سے آنے والی وحی نے بتایا کہ یہاں یہودی بے قصور ہے، یہودی کا کوئی جرم نہیں ہے، یہودی چور نہیں ہے، چوری طعمہ بن عبیرق نے کی ہے. اور اے پیغمبر چوری کرنے کے بعد یہ آپ کو مس یوز کر رہے ہیں، لہذا ہوشیار ہو جائیے، متنبہ ہو جائیے کہ کوئی آپ کو مس یوز نہ کرے. ولا تکن للخائنین خصیما. کیسا عدل ہے یہ، کیسا انصاف ہے یہ. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی شریعت کے اس مزاج عدل سے دشمن بھی واقف تھا. ابو داؤد کی روایت ہے ایک مسلمان اور ایک یہودی میں کچھ تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی. ایک یہودی نے قسم کھائی. کیسے کھائی جانتے ہیں؟ والذی اصطفى موسى على العالمین.
والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین، قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو منتخب کر لیا، موسیٰ کو برگزیدہ بنا لیا۔ قسم کوئی غلط قسم تو نہیں تھی، صحیح قسم تھی۔ وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، جس اللہ نے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چن کر رسول بنایا، نبی بنایا، قسم میں کوئی غلطی نہ تھی۔ پر جب یہودی نے یہ قسم کھائی والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین، تو مسلمان کو غصہ آیا، مسلمان نے یہودی کو ایک تماچا مار دیا۔ اور یقین کیجئے تماچا کھانے کے بعد وہ یہودی سیدھے کہاں پہنچا؟ پیارے نبی کی خدمت میں پہنچا۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں انصاف ہوتا ہے، یہاں چہرے نہیں دیکھے جاتے، اور عدل و انصاف کی بات جب آتی ہے مذہب نہیں دیکھا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اس یہودی نے شکایت کی، کہا کہ دیکھیے میں نے قسم کھائی والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین، کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو نبی بنایا، تو آپ کے ساتھی نے مجھے تماچا مارا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی شکایت کو بجا قرار دیا، مسلمان کو بلا کے کہا تم نے غلط کیا، تم نے غلط کیا، اور تمہارے اس رویے سے کہیں نہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں تنقید کا پہلو آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ، لوگوں مجھے موسیٰ پہ فضیلت نہ دو، موسیٰ علیہ السلام پہ فوقیت نہ دو، کہ کل حشر کی عدالت میں جب سب سے پہلے میری آنکھ کھلے گی تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش الہی کے پائنتی کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ نہیں معلوم کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے اس دن، یا دنیا میں جو بے ہوشی موسیٰ علیہ السلام پہ طاری ہوئی تھی، دنیا کی بے ہوشی کے مقابلے میں اس دن کی بے ہوشی سے بچا لے جائیں گے۔ حضرات یہ مزاج اللہ کی قسم دنیا کی کسی مذہب نے، دنیا کی کسی تہذیب نے نہیں دیا ہوگا۔ سبحان اللہ کہ یہودی من حیث القوم، ان کی شرارتوں کی وجہ سے قرآن نے جن کی اتنی مذمت کی ہے، لیکن اگر وہ بھی مظلوم ہوتا ہے اور مسلمان اس پہ ظلم کرتا ہے، آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ یہاں ظالم مسلمان ہے اور مظلوم یہودی ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس امت کے مستقبل کے حوالے سے جہاں بہت سارے فتنوں کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اس میں سے ایک پیشن گوئی آپ نے ظلم کی بھی فرمائی، ظالموں کی بھی فرمائی، کہ اس امت کے مستقبل میں بڑا ظلم ہوگا، بڑے ظالم پیدا ہوں گے، بڑے ظالم رونما ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار من امتی لم ارہما، میری امتیوں کے جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں ابھی میں نے دیکھا نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ میری امت کے مستقبل میں، میری امت کے فیوچر میں یہ لوگ پیدا ہونے والے ہیں اور یہ جہنمی ہیں۔ پہلی قسم آپ نے بتائی قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کہا کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے۔ کیسے کوڑے؟ بیل اور گائے کی جیسے دم ہوتی ہے ویسے، یضربون بها الناس، ان کوڑوں سے وہ لوگوں کو مارا کریں گے۔ شراح حدیث لکھتے ہیں یہ پیشن گوئی ہے ظالم حکمرانوں کی، ظالم حکمرانوں کی، جو اپنی رعایا کو ستائیں گے، اپنی رعایا پہ ظلم کریں گے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ بڑی بڑی سزائیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ظالم حکمران پیدا ہوں گے۔ یہ اور بات ہے، یہ ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا یہ ہمارے جرائم کی سزا ہوگی، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوگی، یہ ہماری غفلتوں کی سزا ہوگی۔ پر بہرحال ظالم حکمرانوں کے حق میں آپ نے وہی سنائی، ایسے ظالم حکمران جہنم میں جائیں گے۔ اور اس میں بعض تو ایسے ہیں کہ پیارے نبی نے بالعموم فرمانے کے بجائے تحدید کے ساتھ آپ نے فرمایا، تعیین کے ساتھ آپ نے فرمایا، اس کا ظلم ایسا تھا، آپ نے فرمایا یکون فی ثقیف کذاب و مبیر، یکون فی ثقیف کذاب و مبیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبیلے ثقیف میں ایک کذاب پیدا ہونے والا ہے، ایک سفاک پیدا ہونے والا ہے۔ کذاب جھوٹا انسان، اور مبیر سفاک خون ریز انسان، ظالم انسان، متجبر انسان۔ کذاب سے مراد یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختار بھی نبی عبید الثقفی ہے، جس نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جو قبیلے ثقیف سے اٹھا۔ اور مبیر سفاک سے مراد اور حجاج بن یوسف، جس کی ظلم کی داستانیں، جس کی ظلم کی روایتوں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی ماں تھی، حضرت زبیر ابن عوام کی بیوی تھی، حضرت اسماء نے حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ حدیث سنائی تھی،
جب اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا تھا، حضرت اسماء نے کہا تھا کہ میں نے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قبیلے ثقیف میں یہ کذاب پیدا ہونے والا ہے اور ایک سفاک اور خون ریز انسان پیدا ہونے والا ہے۔ کذاب کو تو دیکھ چکی تھی اور مبیر اور سفاک کو آج میں نے دیکھ لیا تیری شکل میں اور تیری صورت میں۔ حضرات، یہ سب حدیثیں بتاتی ہیں کہ اسلامی شریعت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور ظالموں کی تائید اور مدد کرنے سے ہمیشہ ہم سب کو روکا ہے۔ آج حضرات ہم سے، آپ سے جانتے بوجھتے یا انجانے میں کتنے ظلم ہو جاتے ہیں، کتنے ظلم ہو جاتے ہیں، کیسے ہم اور آپ ظلم میں گرفتار ہو جاتے ہیں اپنی شب و روز کی زندگی میں، اپنے لیل و نہار میں۔ اگر بنیادی طور پہ کہیں، ظلم کے 3 دائرے ہیں، ایک ہے کسی کی جان، اور ایک ہے کسی کا مال، اور ایک ہے کسی کی عزت و آبرو۔ یہ ظلم کے 3 دائرے ہیں، ان 3 دائروں سے ظلم باہر نکلتا نہیں ہے۔ ایک ہے کسی کی جان پہ ظلم کرنا، نہ حق کسی کا مرڈر کر ڈالا، نہ حق کسی کو زخمی کر دیا، نہ حق کسی کو تماچا مار دیا، یہ جو ہے جان کے سلسلے میں ظلم ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو شخص جان بوجھ کر کسی مومن کا قتل کرے وہ ایک طویل مدت تک جہنم میں ٹھہرے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، اور اللہ کی لعنتیں ہیں، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور تیسرا دائرہ انسان کا مال، کسی بھی انسان کی ایک پائی اس کی مرضی کے بغیر ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتی، وہ جب تک اپنی مرضی سے نہ دے انسان کا مال۔ اور تیسری چیز ہے انسان کی عزت و آبرو، کسی کی تحقیر کرنا، کسی کی خامخواہ تذلیل کرنا، کسی کی خامخواہ توہین کرنا، کسی کی خامخواہ کسی کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، کسی کی خامخواہ غیبت کرنا، یہ سب وہ صورتیں ہیں جن سے ہم کسی پہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ حضرات، ظلم کی جو صورتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک بدترین شکل ہے ضعیفوں کا استحصال، کمزوروں کا استحصال، ناداروں کا استحصال، جو بیچارے ضعیف ہیں، جو بیچارے کمزور ہیں، جو بیچارے بول نہیں سکتے ہیں، جو بیچارے منہ مرے ہیں، انہیں اہل اثر و رسوخ دبائیں، کچلیں، رگڑیں، مسلیں۔ یہ ظلم کی بدترین شکل ہے، ضعیفوں کا استحصال کرنا، کمزوروں کا استحصال کرنا اور ان کا حق انہیں نہ دینا شریعت کی نظر میں بدترین ظلم ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 آدمی ایسے ہیں کل قیامت کے روز ان کی جانب سے ظالم سے میں بات کروں گا۔ 3 آدمی ایسے ہیں وہ منہ مرے ہیں، ان کی جانب سے ظالم سے میں بات کروں گا اور ظالم کو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کون ہے یہ؟ رجل باع حرا فاکل ثمنہ، بیچارہ ایک آزاد انسان تھا، آزاد انسان تھا، پکڑا اور لے جا کے مارکیٹ میں بیچ ڈالا اور غلامی کا طوق اس کے گلے۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب غلامی تھی، تب ایک آزاد انسان کو پکڑا، مارکیٹ میں لے جا کے کسی کے ہاتھوں بیچ دیا اور بیچنے کی وجہ سے وہ غلام بن گیا بیچارہ۔ ایسے ظالم کو میرے سامنے کل حشر کی عدالت میں کھڑے ہو کے مجھے جواب دینا پڑے گا رب العالمین کر۔ اور دوسرا فرمایا ورجل استأجر اجیرا، یہ ہم میں سے بہت ساروں پہ فٹ ہوتی ہے بات، ورجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يوفه اجرہ، کسی مزدور کو کام پہ رکھا، پورا کام لے لیا اور اس کی مزدوری نہ دی، کام تو پورا لے لیا اس کی اجرت نہ دی، کام تو پورا لے لیا اس کی اجرت دینے کے لیے گھما رہے ہو۔ کہا کہ ایسے ضعیف اور کمزوروں کا کی جانب سے حشر کی عدالت میں اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا، وہ نہیں پوچھے گا، وہ نہیں بات کرے گا، اس کی جانب سے اللہ پوچھے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ ضعیفوں کا استحسان نہ کرو، کمزور کو کبھی کمزور نہ سمجھو۔ عبداللہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنے غلام کو مار رہا تھا، میرا غلام تھا، مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا میں، پیچھے سے آواز آئی اے ابو مسعود ہوشیار، اے ابو مسعود ہوشیار۔ کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو پیارے نبی تھے۔ کہا کہ ابو مسعود بیچارے اس غلام کو مار رہے ہو، اس کمزور کو مار رہے ہو کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی آئندہ سے نہیں ماروں گا۔ کہا پیارے نبی نے کہا ابو مسعود سن لو، تمہیں اپنی اس غلام پہ جتنا اختیار حاصل ہے اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے، یہ مت بھولو۔
کانپ اٹھے اس جملے کو سن کر حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فوراً کہا اے اللہ کے نبی آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں آج کے بعد کبھی نہیں مارو، آج کے بعد یہی آخری مار تھی، پوری زندگی میں اب کبھی نہیں ماروں گا میں۔ پھر بھی دل کو اطمینان نہ ہوا، تھوڑی دیر سوچ کے کہا نہیں اللہ کے نبی گواہ رہیے، ابھی اور اسی لمحے آپ کو گواہ بنا کے اسے آزاد کرتا ہوں، هو للہ حر، کہا کہ آج سے یہ آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا لو لم تعتقه لمست النار، اگر آج تم نے اس کو آزاد نہ کیا ہوتا وہ جو مارے تھے مارنے کے سبب نارے جہنم تمہیں چھوتی۔ اسلام کمزوروں کا استحصال نہ کرو، بیچارہ وہ ضعیف ہے، وہ کمزور ہے، وہ منہ مرا ہے، وہ بول نہیں سکتا ہے، اور ایسے کمزوروں کو اگر ستاؤ گے رب العالمین کو جواب دینا پڑے گا حشر کی عدالت میں، ان کی جانب سے رب العالمین بات کرے۔ کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کر لینا، ظلم کی جو صورت ہے آج معاشرے میں ہے، کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کر لینا، معلوم ہے کہ زمین میری نہیں ہے، بس میرے پاس لائروں کی طاقت ہے، ایسے لائر رکھتا ہوں جو جھوٹ کو سچ بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے یہ کہا، اکبر الہ آبادی نے بہت سچی بات کہی، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے یہ کہا، لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ ہاں میرے پاس ایسے وکیل ہیں جو جھوٹ کو سچ بنانے کا ہنر جانتے ہیں، اور ان وکیلوں کی طاقت کے زور پہ میں دوسروں کی زمین پہ دعوے دائر کرتا ہوں اور اپنی منواتا ہوں۔ وہ بیچارہ مجبور جو قانون کو جانتا نہیں، وکلا کو جانتا نہیں، عدالتوں کے چکر کاٹا نہیں، ہار مان کے چھوڑ دیتا ہے، اور میں وہ زمین ہڑپ کر خوش ہوتا ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ من ظلم قید شبر من الارض توقه من 7 ارضین یوم القیامہ، جو شخص اس زمین پر ناحق کسی کی ایک بالش زمین، ایک بالش زمین بھی ناحق کسی کی ہڑپ کرے، کل حشر کی عدالت میں ایسے شخص کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ یعنی فرض کرو پہاڑ کی ایک بہت بڑی چٹان لا کے گلے میں ہماری ڈال دی جائے، لٹکا دی جائے، کیا حال ہوگا ہمارا؟ ایک چٹان۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں ایک بالش اگر کوئی کسی کی ہڑپ دے گا اس زمین پر، 7 زمینوں کا طوق ویسے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ بہت بڑی سزا، بہت خطرناک سزا۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، لائر ہوں تمہارے پاس، عدالتیں ہوں تمہارے پاس، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ لائر بھی وہ کیس لڑیں جو سچائی پر مبنی ہے، سچ کو سچ ثابت کرنے کے لیے، نہ کہ جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے۔ اسی طرح سے حضرات ظلم کی جو صورتیں، ظلم کی جو شکلیں ہماری سماج اور معاشرے میں رائج ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے ٹال مٹول کرنا۔ میرے پاس کسی کا حق ہے، میرے پاس کسی کا مال ہے، ٹال مٹول کرنا، وقت پر وقت دینا، وعدوں پر وعدے کیے جانا، مال میرا ہے اور مگر اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے بھکاریوں کی طرح سے گھومنا پڑ رہا ہے، بھکاریوں کی طرح سے مانگنا پڑ رہا ہے، اور میں چل چل کے میں چکر کاٹ کاٹ کے میرے چپل گھس چکے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں یہ اتنی مذموم صفت ہے، کسی کا حق اپنے پاس رکھ کر اس کو ستانا، ٹال مٹول کرنا، یحل عرضہ وعقوبتہ، ایسے ظالم کی عزت و آبرو حلال ہو جاتی ہے، ایسے ظالم کی عزت و آبرو حلال ہو جاتی ہے، اس کو بدنام کرنا، اس کی عزت کا نیلام کرنا حلال ہو جاتا ہے، اور قاضی وقت کے لیے اس کو سزا دینا حلال ہو جاتا ہے۔ لی الواجد ظلم یحل عرضہ وعقوبتہ۔ اسی طرح سے حضرات شریعت نے ظلم کی جو صورتیں ذکر کی ہیں اس میں سے ایک پارٹنرشپ۔ قرآن کہتا ہے زمین پہ پارٹنرشپ میں جتنے بزنس ہوتے ہیں، پارٹنرشپ میں بزنس کرنا جائز ضرور ہے، لیکن صورت واقعہ یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ پارٹنرشپ میں جو بزنس ہوتے ہیں اکثر شریک دوسرے شریک کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ وَإِن سورہ صاد میں دیکھیے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ آگے جتنے پارٹنر ہیں اس میں اکثر ایسے ہیں جو ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہوں اور عمل صالح کرتے ہوں، اور قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں، انصاف کرنے والے پارٹنر بھی ہیں، انصاف کے ساتھ چلنے والے شریک بھی، لیکن اکثر وہ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اپنے دوسرے شریک سے جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت کو چھپاتے ہیں، غلط دعوے کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن کہتا ہے اکثر شریک آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم
کرتے ہیں. حضرات ظلم سے بچو. پیارے نبی فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم روز قیامت ظلمتوں کی شکل میں آئے گا، تاریکیوں کی شکل میں آئے گا. ظالم کو حشر کی عدالت میں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے، اور سارے گناہوں کی سزا وہ آخرت میں دے گا. پر دو گناہ ایسے ہیں آخرت سے پہلے دنیا میں اس کی سزا مل کے رہے گی. اس میں آپ نے فرمایا ایک ہے ظلم اور ایک ہے ماں باپ کی نافرمانی. ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو رلانا. اور دوسرا ہے دنیا میں کسی پہ ظلم کرنا. اللہ کا قانون ہے کہ اللہ رب العالمین ظالم کو جلدی پکڑتا نہیں ہے، مہلت دیتا ہے. پر مہلت دینے کے بعد پکڑتا ضرور ہے. جب ظالم ظلم کرتا ہے، مظلوم کی آہیں نکلتی ہیں، تو رب العالمین کہتا ہے بعزتی وجلالی لانصرنہ ولو بعد حین. میرے عز و جلال کی قسم، میرے عز و جلال کی قسم، میری مدد آ کر رہے گی، میری نصرت آ کر رہے گی. اے مظلوم بندے میری مدد تیرے شامل حال ہو کر رہے گی، بھلے سے تجھے تھوڑا انتظار کیوں نہ کرنا پڑے. ظلم سے بچو. مظلوم چاہے کتنا کمزور ہو وہ طاقتور ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. اور ظالم کتنا پاورفل ہو وہ کمزور ہے، اس لیے کہ اللہ کی مار اس پہ پڑنے والی ہے. ڈرو اس شخص سے، ڈرو اس شخص سے جو تمہارے مقابلے میں اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پاتا. ڈرو اس شخص سے جو تمہارے مقابلے میں اپنے لیے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پاتا. جس کا حامی، جس کا ناصر، جس کا مددگار اللہ ہو. ظاہر بات ہے کہ اس سے کون جو ہے جیت سکتا ہے، کون اس پہ غالب آ سکتا ہے. ان اللہ لا یملی الظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ. پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب پکڑتا ہے ایسے پکڑتا ہے ظالم کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا. پھر پیارے نبی نے آیت تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. کہ تمہارے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستی والوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑا کرتا ہے. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اس کی گرفت بڑی المناک ہے، اس کی پکڑ بڑی المناک ہے. زندگی میں بچو، ہر چھوٹے بڑے ظلم سے. ظالم نہ بنو، لوگوں کے حقوق ادا کرو. کسی کے حق میں ظلم ہو چکا ہے جاؤ معافی مانگ لو، بھلے سے وہ کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو، کتنا کمزور کیوں نہ ہو. معافی مانگ لو اور معافی مانگ کے دنیا ہی میں حساب چکا لو، ورنہ آخرت میں بڑا حساب چکانا پڑے گا اور اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو زندگی میں انصاف کا علمبردار بننے کی توفیق عطا فرمائے. ظلم کی ہر چھوٹی بڑی شکل سے اللہ ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرات آپ مہینے کا ایک جمعہ ڈائلیسس کے مریضوں کا تعاون کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آپ کے قیمتی تعاون سے اب تقریباً 202 مریض 200 سے تجاوز کر چکی ہے تعداد. 202 مریضوں کو ڈائلیسس کا تعاون ماہانہ دیا جا رہا ہے جس کا خرچ 2 لاکھ کے قریب آ رہا ہے. آج جمعہ کا چندہ انہیں ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے. گزارش ہے کہ اپنے ان مجبور بھائیوں کا زیادہ سے زیادہ مدد تعاون کرتے ہوئے جائیں اور ان کی مدد کرتے ہوئے جائیں. رب العالمین آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.